پچھلے جمعۃ المبارک کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جتنا قرب فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کسی اور شے سے حاصل نہیں کرتا، اور نفلی عبادات کے ذریعے سے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ کا ولی جب اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دوستی میں ہوتا ہے، جو یار دوست ہوتے ہیں، جو ہماری دوستی کا معیار ہے وہ تو بڑا ہائی ہے، بہت اونچا ہے، کہ کہتے ہیں یار تیرا میرا کوئی دو ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہی تو ہے۔ جب ہمارے دوست ہوں تو ہم اپنی دوستی کا معیار تو یہاں تک رکھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اس محبت کو پیدا فرمانے والا خود اللہ جس کو اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنا لے، تو پھر اس کے لیے جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے وہ جو سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، کیا خیال ہے اللہ کا معیار کتنا بلند ہوگا؟ اگر یہ انبیاء کرام کے بعد کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے اگر ایسا ہے تو خود نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا معیار کتنا بلند ہوگا، اور پھر نبیوں کے سردار کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میرا محبوب ہم تجھ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے ان الذین آمنوا، ایمان والے ہیں وہ، ایمان والے، اسلام والوں کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و رسالت کی گواہی یہ اسلام میں آتی ہے۔ ایمان میں نے عرض کیا تھا اس سے اگلی سٹیج ہے، اس سے اگلی سٹیج ہے ایمان، یقین کامل۔ جب بندہ مومنین کاملین میں سے ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور مسند ولایت پر بیٹھنے سے پہلے کچھ صفات کا حامل ہونا بندے کو ضروری ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ صفات عرض کر چکا ہوں جو حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں کہ مسند ولایت پر بیٹھنے سے پہلے ایک اللہ کے ولی میں 12 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ میں وہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف پھر آتے ہیں۔ 2 صفات اس میں اللہ والی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، نمبر 2 وہ اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ ستار کہتے ہیں چھپانے والے کو، اللہ کی صفت ہے ستار العیوب، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ بھی عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سارے لوگوں کے عیوب پتہ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حاتم اسم کہتے ہیں
جس کو بالکل تھوڑا تھوڑا سنائی دے، تھوڑا تھوڑا سنائی دے، اسے کہتے ہیں اصم۔ تو حضرت حاتم اصم، ان کے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت حاتم اصم، ان کے پاس جب وہ عورت اپنا کچھ پیش کرنے کے لیے، جو اس نے عرض کرنا تھا، وہ عرض کرنے کے لیے جب آپ کے قریب ہوئی اور کہا کہ حضور یہ میری گزارش ہے، دعا کروانے کے لیے آئی تھی یا کچھ عرض کرنے کے لیے آئی تھی، تو آپ نے فرمایا بی بی مجھے کم سنائی دیتا ہے، تھوڑا اونچا بولو۔ حالانکہ آپ کو کم سنائی نہیں دیتا تھا، آپ کو صحیح سنائی دیتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے صرف اس عورت کے لیے، کہ اس عورت کو زندگی بھر کبھی اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میری مجلس میں بیٹھی تھی تو شرمندہ ہو گئی۔ بھئی یہ ہوا خارج ہو جانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے ایسا، کئی مرتبہ بندے کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے جب اس میں بہت ساری چھوٹ دے رکھی ہے، تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عیوب کو چھپانے والا ہوتا ہے، عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ پوری زندگی پھر آپ کم سنائی دینے کی وہ بات جو عورت کو کہی تھی اس پر قائم رہے، اور جب بھی کسی نے کوئی بھی بات کہی فرمایا بھئی مجھے کم سنائی دیتا ہے، تھوڑا اونچا بولو۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور یہ وہ ولایت ہے جو مولا علی سے سب کو ملی ہے، جو مولا علی سے سب کو ملی ہے۔ 13 رجب المرجب شریف کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے گھر سے یہ ولایت چلی ہے، جب تک آپ کی مہر نہیں لگتی کو اللہ کا ولی بنتا نہیں ہے۔ تو سوچئے اگر بعد میں آنے والے اولیاء کی یہ صفات ہیں تو پھر جو ولیوں کا امام ہوگا اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوں گی، اس کے اندر کتنی صفات ہوں گی، وہ کتنا اعلیٰ درجے کا مالک ہوگا، وہ کتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہوگا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا قمبر۔ کیا نام تھا؟ قمبر۔ تو ایک مرتبہ نا آپ نے اس کو بلایا تو اس نے آواز نہیں سنی یا وہ نہیں آیا، آپ نے ایک اور آواز دی، تھوڑی اونچی آواز دی، اس نے پھر وہ نہیں آیا، آپ نے پھر اور آواز دی، وہ نہیں آیا۔ روایات میں آتے 70 آوازیں دی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو، تو وہ نہیں آیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غصہ نہیں فرمایا، آپ اٹھ کے نا تو ابھی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ دروازے کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، دروازے کے پیچھے تھا، تو وہ جلدی سے باہر آیا، سامنے آیا تو فرمایا یار میں نے تجھے اتنی آوازیں دی تو نے کوئی بھی نہیں سنی؟ تو عرض کیا کہ حضور ساری آوازیں سنی ہیں، ایک سے لے کے آخر تک جتنی آپ نے آوازیں دی میں نے ساری سنی ہیں، مگر میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ فرمایا بھی کیوں، ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کیا حضور اس لیے کہ بچپن سے آپ کا نوکر ہوں، آپ کے گھر کا خادم ہوں، تو میں نے کبھی آپ کو نہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، آج دل کیا کہ علی کو غصے کی حالت میں دیکھیں علی کیسے لگتے ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا پگلے علی رحمان کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ہے مولا علی جن کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ تو یہ ولیوں کے ایمان کی بات ہے۔ سوچئے اگر عام ولی کی یہ صفات موجود ہوتی ہیں عام ولی کے اندر، تو ولیوں کو جو ایمان ہے اس کے اندر کتنی صفات اور کتنی خوبیاں ہوں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاتم اصل نے پھر پوری زندگی کبھی بھی کسی سے جب بھی بات کہی، جب بھی کسی کی بات سنی تو آپ نے فرمایا بھی مجھے کم سنائی دیتا ہے، تاکہ اس عورت کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ تو جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے پاس رہنے والوں نے بتایا کہ آپ کو کم سنائی نہیں دیتا تھا، اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ پوری زندگی اصم بنے رہے۔ تو اللہ کا ولی تو عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ تو وہ صفت ستار کا مظہر ہو، پھر صفت غفار کا مظہر ہو۔ دوران تربیت سٹوڈنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے، استاد کو چاہیے معاف کر دے، ان کی تربیت کرے۔ دوران تربیت جو اہل سلوک ہوتے ہیں، جو طریقت سکھا رہے ہوتے ہیں،
ان سے دوران تربیت ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، تلامذہ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ صفت غفار کا مظہر بنے، اللہ کی صفت غفار کا، بخش دے، اللہ بھی بخش دیتا ہے۔ پھر دو صفات اس میں حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہونی چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر ایک، وہ صفت رفیق کا مظہر ہو۔ نمبر دو، صفت شفیق کا مظہر ہو۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو دور نہ بھگائے، قریب کرے۔ شفیق کہتے ہیں شفقت کرنے والوں کو پیار محبت کے ساتھ سب کو پاس بٹھائے، یہ نہیں کہ غریب کو دور کرے اور امیر کو اپنی بغل میں بٹھائے، ایسا نہیں ہے۔ پھر دو صفات اس میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ سچ کہے اور سچ کی تصدیق کرے۔ دو صفات اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ دو صفات اس میں حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ سخی ہو، اور نمبر دو، شب بیدار ہو، اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارنے والا ہو۔ دو صفات اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم والی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ عالم ہو، نمبر دو، وہ بہادر ہو، شجاع ہو۔ یہ 12 صفات کا حامل بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ ظاہری صفات ہیں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک ولی کے اندر یہ 12 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایسا کوئی ولی ہمیں ملے جس میں یہ 12 صفات ہوں تو پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس کے اندر یہ ظاہری 12 صفات نظر نہ آئے یا ایک بھی کم ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کے لیے یہ آیا مبارکہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ کے ولی میں کم از کم یہ 12 صفات ہونی چاہیے۔ پھر جو اس طرح کا اللہ کا ولی ہو وہ بندہ مومن کامل ہوتا ہے، مومنین کاملین میں سے ہوتا ہے۔ یہ جو مومنین کاملین ہے نا، ان کی صفات میں سے ایک صفت جب ان سے مانگا جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حدیث پاک میں ان کی ایک صفت یہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو۔ حدیث پاک ہے مومن کی، یہ بندہ مومن وہ جو مومن کامل ہو، جس کی صفات میں نے ابھی بیان کر دی۔ تو مومن کامل کی جو صفات ہیں جب ایک بندے میں پائی جائیں، اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کے، جس کو اللہ کا نور مل جائے۔ اچھا، مجھے یاد آیا، ایک صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ہوئی صبح کا وقت تھا۔ وہ کہیں سے آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا حضور میں نے اس حال میں صبح کی کہ یقین کامل کے ساتھ، میں نے ایمان کے مکمل ہونے کے ساتھ، کامل مومن ہونے کے ساتھ حضور میں نے صبح کی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ تو نے جو کہا کہ میں نے ایمان کامل کے ساتھ صبح کی ہے، تو اس میں علامت تجھے کیا نظر آئی جس سے تجھے پتا چل گیا؟ عرض کیا حضور میں رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی رات کو حضور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتا ہوں، دن کو روزہ رکھتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ پھر عرض کیا حضور میری اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہوں، اور جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا واقعی تو وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، اب اس سے چمٹ جا چمٹ جا چمٹ جا، 3 مرتبہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کے تربیت میں رہنے والوں کی شان یہ ہے، خود آقا کا مقام کیا ہوگا؟
یہ ہیں جی اللہ کے ولی کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، جو زمین پر کھڑے کھڑے جنتیوں کو جنت میں عیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوزخیوں کو سزا سے چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سوچو اگر حضور کے زیر تربیت رہنے والے اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اور ولی ہے کون؟ تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حجر کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی، فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، فرمایا بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو اہل فراست ہیں کہ مومن کی فراست، یہ مومن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، یعنی ان کی نظر اتنی صاف ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیے ان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، پھر ان کی نظروں میں بھی اللہ وہ بصارت عطا فرما دیتا ہے، وہ نور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دور بیٹھ کر بھی پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور مومن کامل جو ہوں گے قیامت کے دن ان کی شان کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا نا کہ جب ان سے مانگا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس ولی کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما، تو وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ نے اپنا بندہ کامل بنا لیا ہے، جس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو اللہ رب العزت سے جب وہ سوال کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے فرمائے گا، یہ جو مومنین کاملین ہیں ان سے فرمائے گا جاؤ بھائی تم کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور ناز عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے والے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ کوئی مرچ مسالے والی بات نہیں ہے، یا اللہ جو ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے والے تھے، جو ہمارے ساتھ مل کر حج کرنے والے تھے، جو ہماری مجلس میں بیٹھنے والے تھے، ہماری سنگت اختیار کرنے والے تھے، یا اللہ آج وہ کسی اور برے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھی جنت میں نہیں جائیں گے یا اللہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں مالک پہچانتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے نہیں فرمائے گا، اللہ اپنے ان مومنین کاملین سے فرمائے گا۔ اب مومنین کاملین آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ اپنے ان ولیوں سے فرمائے گا، اولیاء سے فرمائے گا کہ جاؤ خود ہی جہنم میں ان کو پہچان کر اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ وہ جائیں گے، ان کو پہچانیں گے، پہچان کر جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اچھا فرشتوں کو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ سارے کام قیامت کے دن فرشتے کریں گے، لیکن سوچئے کہ اللہ نے فرشتوں سے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ نے ان اپنے اولیاء سے ہی کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے فرشتوں سے نہیں فرمایا کیونکہ اگر فرشتے نکال کر ان کو جنت میں ڈال دیتے تو پھر اللہ کے جو ولی ہیں ان کی شان اور کرامت اور عظمت بیان نہ ہوتی اور پتہ نہ چل پاتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر بھی میرے اولیاء کے تذکرے ہوتے رہیں، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ولی، وہ مومنین کاملین ان جہنم میں رہنے والے لوگوں کو پہچان کر اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے جائیں گے، ڈال دیں گے جنت میں، تو ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جب وہ اب جنتی ہو چکے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا یار تم تو جہنم میں نہیں تھے؟ وہ عرض کریں گے ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے لیکن ہمیں نسبتیں کام آ گئیں، ہماری نسبتیں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تھی، آج وہ نسبت ہمیں کام آ گئی۔ کیسے؟ وہ کہیں گے ہمارے اعمال ایسے نہ تھے لیکن ہم ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر روزے رکھا کرتے تھے، ہم ان کی سنگت اختیار کیا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر بس ایک مرتبہ حج کر لیا تھا، آج وہ نسبت ہمیں کام آ گئی، تھوڑا وقت اللہ کے ولی کے ساتھ گزارا ہوا آج ہمارے کام آ گئے۔ تو اللہ نے تو جنت کے اندر بھی اپنے اولیاء کے تذکرے کروا دیے، آج ہم اللہ کے ولی کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ اسی لیے ہر جگہ پر غوث غوث ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے، داتا داتا ہوتا ہے، باہو باہو ہوتا ہے اور فرید فرید ہوتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہر جگہ پر ان کا تذکرہ اسی لیے ہے کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ جنت کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہے۔
تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان اپنے بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے ولیوں کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، وہ حقیقی مومن ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی سیرتوں پر چل کر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر لیجیے۔